کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام ہے سیرت امام حسین۔ اس پروگرام میں ہم امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا ذکر سنیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ 2 محرم شریف 61 ہجری جمعرات کے دن میدان کربلا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورے کی رات اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ کل ہمارا دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا، لہٰذا میں آپ سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں آپ سب چلے جائیں، اور آپ میں سے جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ساتھ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لے، اور رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤ۔ بے شک یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے سامنے پا لیں گے تو انہیں تمہاری طلب نہیں ہوگی۔ آپ کے اہل بیت نے عرض کی، اے حسین، ہم آپ کے بعد نہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے اصحاب نے بھی، دوسرے ساتھیوں نے بھی یہی جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے تشریف فرما تھے کہ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر غنودگی طاری ہوئی۔ ادھر یزیدی فوج کا شور و غل سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کے تار رونے لگیں۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جب میدان کربلا میں دشمنوں نے جنگ کی تیاری کر لی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ بھائی، دشمن جنگ کی تیاری کر کے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روکا اور عرض کی، بھائی جان آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ ان سے پوچھو کہ آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ
20 سواروں سمیت ان کے پاس گئے اور فرمایا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا امیر کا حکم ہے کہ بیعت کر لو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہرو، میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے ارادے کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے پاس آئے اور یزیدیوں کے ارادے سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے کہو آج واپس پلٹ جائیں اور ہمیں کل تک کی مہلت دیں۔ آج رات ہم اپنے رب کے حضور نماز ادا کریں گے، اس کی بارگاہ میں دعا و استغفار کریں گے، کیونکہ میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا، دعا و استغفار کرنا اور تلاوت قرآن کرنا یہ سب چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یہ کہ میں اپنے اہل بیت کو کچھ چیزوں کی وصیت کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام لے کر یزیدی لشکر کے پاس پہنچے۔ انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا اور کہا کہ آج رات کے ہمیں مہلت دیں، ہم انشاءاللہ الکریم صبح تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن سعد کے دستے کے واپس جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور نہایت فصیح و بلیغ انداز میں اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا، لہٰذا میں آپ سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں آپ سب چلے جائیں اور میری طرف سے کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا لے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں، علاقوں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جانا، حتیٰ کہ اللہ کریم یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے تو ان کو کسی اور کی طلب نہیں ہوگی۔ آپ کی تقریر دل پذیر سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے عرض کی کہ اے نواسہ رسول، یہ سب کچھ ہم اس لیے کریں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم زندہ ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی عقیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے بنی عقیل، تمہارے لیے بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے صرف دنیا کی خاطر اپنے سردار کو چھوڑ دیا، نہ ہم نے کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی۔ بخدا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آخر دم تک آپ کے ساتھ جنگ کریں گے کہ آپ کے بعد ہمارے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسی طرح آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنے جذبات کا اس طرح کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط و صبر نہ ہو سکا، بیتاب ہو کر یوں ندا کرنے لگی اے کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ میری والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما چکی، میرے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی
ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک گزرے ہوا کی نشانی اور پسماندوں کی جائے پناہ حسین پیارے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیاری بہن، شیطان تمہارے حلم و برداشت کو ختم نہ کر دے۔ میرے ماں باپ تم پر فدا، میری جان تم پر قربان۔ پھر فرمایا، پیاری بہن، اللہ سے ڈرو اور صبر کا دامن تھام کر رکھو۔ جان لو کہ سب زمین والوں کو مرنا اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے۔ اللہ کے سوا سب کو فنا ہے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ میری اس قسم کو پورا کرنا، میری شہادت پر منہ پر تماچے نہ مارنا اور نہ آہو زاری اور بہن کرنا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کو وصیت کرنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آج رات خیمے قریب کر لو تاکہ اگر دشمن کو آنا ہو تو اسے ایک ہی راستہ ملے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کے رفقا نے ایسا ہی کیا، اور پھر ساری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عبادت اور ریاضت اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب شر پسندوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دھاوا بولا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، تو اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ فتنے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور دنیا تبدیل اور اجنبی ہو چکی ہے، اس کی اچھائیاں منہ موڑ چکی ہیں، اب اتنی ہی باقی ہے جتنا کہ برتن کا بچا ہوا پانی۔ دنیا میں زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے چوپائے کو مزیر صحت چراگاہ میں چھوڑ دینا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ لہذا مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات میں رغبت رکھے، اور بے شک میں موجودہ حالات میں موت کو باعث سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو باعث جرم سمجھتا ہوں۔ جنگ کے دوران جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، یعنی دشمنوں سے کہو جنگ روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہرزہ سرائی کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اصحاب کو شہید کر دیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بقیہ اصحاب سمیت نماز خوف ادا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے پر بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے شہزادے کو لایا گیا، جن کا نام عبداللہ تھا، جنہیں علی اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گود میں بٹھا لیا اور اسے بوسے دینے اور الوداع کہنے لگے، نیز اپنے اہل بیت کو وصیت فرمانے لگے کہ اچانک بنی اسد کے ایک بدبخت نے، ایک ظالم شخص نے جس کا نام ابن موقد النار تھا، ایک تیر مارا جس سے یہ ننھے شہزادے نے جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ظالم عمرو بن سعد نے اب ان پر پانی بند کر دیا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس شدت اختیار کر گئی
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات پہنچ کر پانی پینا چاہا، دشمنوں نے روکنے کی کوشش کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل فرات کے کنارے پہنچے، جو ہی پانی پینے لگے تو حسین بن تمیم نے ایک تیر مارا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالو میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کھینچ کر نکالا تو اس قدر خون بہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب اچھال دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ کے دن شہادت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے، جبکہ بدبخت یزیدی فوج کے 88 افراد قتل ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم انور پر نیزوں کے 33 گھاؤ اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ حضرت ایوب بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونی ریشم سے بنا ہوا سیاہی مائل یا مٹیالے رنگ کا جبہ زیب تن کر رکھا تھا، اور اسی رنگ کا امامہ شریف بھی سجا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن طلوع و غروب آفتاب کے وقت ایسی سرخی دیکھی گئی جو اس سے پہلے نہ دیکھی گئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے سوائے آج کبھی جنوں کو روتے نہ سنا تھا، مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین شہید ہو گیا۔ چنانچہ بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کی تجہیز و تکفین شہادت کے ایک دن بعد قریبی بستی غازریہ میں مقیم قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے کی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے 23 افراد نے جامع شہادت نوش فرمایا، جن میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اللاتی یعنی باپ شریک بھائی بھی تھے، جن کے نام حضرت سیدنا جعفر، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا محمد، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا علی اکبر اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے 3 افراد حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا عون اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے 4 افراد حضرت سیدنا جعفر، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ 4 حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی فرزند تھے۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 2 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور حضرت سیدنا محمد بن ابو سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء کربلا میں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن بقتر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ ظالم عمر بن سعد کے حکم پر 10 گھوڑ سواروں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندا۔ اللہ کریم کی ان حضرات پر رحمت ہو اور ان حضرات کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔